نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میں قابل صدر احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگ، اللہ رب العزت نے انسان کی مادی ضرورتوں کا تعلق مادی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ مادی اسباب و وسائل تمام انسانوں میں برابر سرابر تقسیم نہ کیے جائیں۔ بعض لوگوں کو تو مال و دولت اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے کہ ان کی روزمرہ کی ضروریات سے وہ کئی زیادہ ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت اتنا کم دیا ہے کہ وہ اپنی روزانہ کی جائز ضرورتیں بھی مشکل سے پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان روزی کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح تقسیم کرنا اور امیر اور غریب کا فرق پیدا کرنا یہ نظام عالم کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اگر میرے دوستوں اور بزرگوں یہ فرق نہ ہوتا تو نظام عالم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ غریب کو غریب بنا کر چھوڑ دیا، امیر کو امیر بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ امیروں کو مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارا یہ جو مال ہے اس مال کے اندر محروم لوگوں کا اور فرمایا کہ مانگنے والوں کا جو ہے وہ حق رکھا ہوا ہے۔ گویا کہ مالداروں کے مال کے اندر جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے وہ غریبوں کا حق بنتا ہے۔ غریبوں پر احسان نہیں کرتا زکوٰۃ دے کر مالدار، وہ غریبوں کا حق بنتا ہے، اور جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ نہ صرف یہ کہ گناہگار سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ ظالم اور غاصب بھی شمار کیا جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، زکوٰۃ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ توحید شہادت توحید و رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد اسلام کا تیسرا اور سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ صرف قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ 70 سے زائد مقامات پر کیا ہے۔ اس سے نماز اور زکوٰۃ کا قریب قریب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم فرما دی، فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ شہادت توحید و رسالت پر تو اتفاق رکھا اور نماز کو بھی قائم رکھا، لیکن بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اعلان جہاد کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی کہ واللہ لا اقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں خدا کی قسم ان لوگوں کو میں قتل کر دوں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ زکوٰۃ سے انکار کرنا یہ دین سے انحراف اور ارتداد شمار کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات صاف طور پہ ارشاد فرما دی کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جہاد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ نہ دینا یہ قارونی عمل ہے۔ اس کائنات کے بدترین جو کافر ہیں وہ فرعون، قارون اور حامان، شیطان کی تو بات ہی سب سے نرالی ہے، اس کی تو شان ہی جو ہے وہ کفر و شرک کے اندر، ضلالت کے اندر سب سے اونچی ہے، لیکن کفار کے اندر فرمایا کہ قارون، فرعون اور حامان یہ تین سب سے بدترین کائنات کے کافر گزرے ہیں۔ فرمایا اس کے اندر جو قارون تھا اس کے کافر ہونے کی وجہ ایک یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا منکر تھا، وہ زکوٰۃ کا منکر تھا،
اور فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکات نہ دے تو فرمایا وہ قارونی عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے نا اس میں آخرت کی بھی تلاش اور جستجو رکھ اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی سارا کا سارا نہ نکال، کچھ اپنا دنیا کے لیے بچا کے رکھ اور کچھ آخرت کے لیے زکات کے طور پہ نکال دے۔ اب یہ بدبخت بجائے اس کے کہ زکات نکال دیتا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کس بات کی زکات دوں؟ مال تو میں نے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنی محنت سے، اپنی سوچ سے اور اپنی فرمایا طاقت سے کمایا ہے، یہ تو میرا اپنا علم تھا جس سے میں نے مال کمایا، اللہ کا اس میں کیا واسطہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ چنانچہ زکات دینے سے انکار کر گیا۔ تو آج کے دور میں بھی جو مسلمان زکات کو بوجھ سمجھتا ہے، جو مسلمان زکات دینے سے انکار کرتا ہے، جن عورتوں نے سونا چاندی زیور بہت جمع کر رکھا ہے لیکن زکات دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے، تو قیامت کے دن ان کا حشر بھی قارون کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ میرے محترم عزیزوں، زکات کے تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو زکات کا ہے عبادت۔ جس طرح نماز کے اندر بندہ قیام کے اندر، رکوع کے اندر اور سجدے میں اپنی تذلیل کا اور اللہ کی عزت کا اقرار کرتا ہے، بعینہ ہی جو مسلمان اپنے مال سے زکات نکالتا ہے وہ اپنے عمل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے مولا یہ مال میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، تو نے اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنے کا کہا تو میں تیرے نام پر اسے قربان کر رہا ہوں، اور میرا یہ جذبہ ہے اگر تو مجھ سے سارا کا سارا مال بھی مانگ لیتا تو میں سارا کا سارا مال بھی تیرے نام پہ قربان کرنے والا بن جاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر زکات کے اندر اخلاقیات شامل ہیں کہ زکات کے ذریعے سے مسلمان جو ہے وہ غریب، نادار، بے کسا، یتیموں، بیواؤں اور مظلوم لوگوں کی مدد اور اعانت کرتا ہے، اور یہ اخلاق کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر زکات کے اندر افادیت بھی شامل ہے۔ افادیت کیسی ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، مال سے جو محبت ہے اسے قرآن اور حدیث کے اندر روحانی بیماری بتایا گیا ہے۔ ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے نا، سر میں درد ہو گیا، کان میں درد ہو گیا، ناک میں درد ہو گیا، داڑھ میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ بعینہ ہی اسی طرح فرمایا کہ مال سے جو محبت ہے وہ روحانی بیماری ہے، اور زکات کے ذریعے سے اس روحانی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مال کی محبت کو ختم کر کے اس کے دل کو مال کی محبت سے پاک کر دیتا ہے۔ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ایمان والوں کے مالوں میں سے زکات کو وصول کیجئے، صدقے کو یعنی زکات کو وصول کیجئے تاکہ ہم ان کے نفس اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ پاک کرنے والے بن جائیں۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ زکات کے دو معنی ہیں۔ ایک زکات کے معنی ہے بڑھنا، کیونکہ زکات دینے سے آدمی کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا زکات کے معنی ہے پاکی کے، کہ زکات دینے سے انسان کا نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ انسان کا باطن بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی تھی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکات نہ دینے والوں کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے یعنی اس کی زکات نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، عذاب بھی بتا دیا گیا کہ جو اپنے مال کی زکات نہیں دے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے مالوں کو تپایا جائے گا جہنم کے اندر، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ایک فرشتہ ان سے کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا وہی تو خزانہ ہے جسے تو پسند کرتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھ لے اپنے جمع کیے ہوئے مال کا۔ اتنا آسان طریقے سے اللہ نے زکات نہ دینے والوں کو سمجھایا کہ دے دو ورنہ عذاب ہوگا۔ آج ان عورتوں کے لیے زیور کی زکات دینا بوجھ ہے، ان کے ہاروں کو آگ کا بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، ان کی بالیاں آگ کی بنا کر فرمایا کانوں میں ڈالی جائیں گی، ان کی فرمایا ناک کی لونگ کو آگ کی بنا کر ڈالی جائے گی، اور ایسی جہنم کی آگ سے تپائی جائے گی کہ ان کے کان اور ناک میں سے آگ کی لپٹیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر ایمان کی بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ زکات دینے سے کسی کا بھی مال اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا ہے۔ مال کے اندر برکت ڈالنے کا اللہ نے قرآن میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ آج زکات دیتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور اپنے مال کی زکات نہیں دیتے، قیامت کے دن ان کے مال کو ایک اژدہے کی شکل کے اندر لایا جائے گا اور وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال بھی اڑے ہوئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں پر 2 سفید نقطے ہوں گے، وہ اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اس کی گردن سے لپیٹ کر فرمایا وہ اس کے منہ کے سامنے آئے گا اور اس کی بانچیں پکڑ کے کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، اب تو جمع کیے ہوئے مال کا مزہ بھی چکھنے والا بن جا۔ تو میرے محترم عزیزوں، اندازہ لگائیں، یا تو دنیا میں زکات نکال دیں اپنے مال کی پوری پوری، عورتیں اپنے زیور کی پوری پوری، اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق اگلے سال اس سے بڑا ہوا لینے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو روک کے رکھنے والے بن جائیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اور دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت کے اندر فرمایا عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ مال تو نکلنا ہے میرے بھائی، مال تو نکلنا ہے۔ اللہ کے نام پر نکال دیں گے تو ثواب بھی ملے گا، بڑھے گا بھی، برکت بھی آئے گی، ہلاکت سے بھی بچے گا، اور اگر نہیں نکالا اللہ کے نام پہ تو بیماریوں کی نظر ہو جائے گا، کورٹ کچہریوں کی نظر ہو جائے گا، بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات کی نظر ہو جائے گا۔ ارے رک جاتا تو بات تھی نا، رہ جاتا تو بات تھی نا، ساتھ جاتا تو بات تھی نا، یہ تو لگ ہی رہا ہے، تو کیوں نہ ایسی جگہ لگاؤں کہ جہاں لگانے کے بعد میرا دنیا میں بھی بھلا ہو جائے اور آخرت میں بھی بھلا ہونے والا بن جائے۔ اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکات نہ دے تو زکات والا جو مال ہوتا ہے وہ جب دوسرے مال میں ملتا ہے تو اس مال کے اندر ہلاکتوں کو وہ داخل کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی وہ مال جو ہے فرمایا انسان کی پریشانی، مصائب، تکلیفوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں خرچ ہونے والا بن جاتا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ صبر والوں کے لیے بتایا تھا نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، رضوان پوچھے گا بھائی کیسے آ گئے، اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ اس طرح فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ہی ڈال دیا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو غریب اور فقیر ہے لیکن پھر بھی فخر و تفاخر اور تکبر فرمایا اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتا، اللہ نے غریب بنایا ہے، عاجزی کے علاوہ پھر بھی فخر و تفاخر سے چلتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو اپنی چیز کو جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والا بنتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ مالدار جو اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا، حساب تو بعد میں ہوگا، زکات نہ نکالنے والے کو پہلے ہی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج فرمایا معاملہ ایسا ہے کہ اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں تو ہم سوچیں کہ بھئی مال ہی نہ ہوتا، نہ مال ہوتا نہ زکات دیتے، لیکن معاملہ یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ مال کا مطلق جمع کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مطلق مال کا جمع کرنا یا مالدار ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ خلفائے راشدین میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، عشرہ مبشرہ میں عثمان بن عفان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے۔ مال تو بذات خود ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فقر و فاقے سے فرمایا اور تنگ دستی سے پناہ مانگی ہے کہ تنگ دستی بعض اوقات انسان کے ایمان کے بھی جانے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ تو مال کا ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن جو مال 3 خرابیاں پیدا کر دے، جو مال 3 خرابیاں پیدا کر دے، پہلے نمبر پر جس مال کی وجہ سے تکبر آ جائے، دوسرے نمبر پر جو مال اللہ کا حق ادا کرنے سے روک دے، یعنی نماز سے، روزے سے، حج سے، عمرہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے دکان سے ہی چپکا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں، اور جو مال حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر رکاوٹ بنے، یعنی بہن بھائیوں کا حق کھانے والا بن جائے جو اس کے اپنے مال کے اندر موجود ہے، وہ مال ہلاکت ہے، ورنہ بذات خود تو مال کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ فرمایا صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری یعنی بدترین موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آدمی کسی کو پہننے کے لیے کوئی لباس دے، کوئی کپڑا دے، جب تک اس غریب آدمی کے تن پر وہ کپڑا رہے گا اس وقت تک یقیناً کا لفظ ہے، حدیث میں یقیناً کا لفظ ہے، اس وقت تک یقیناً یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہنے والا بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے سر پر اس کے صدقے کا سایہ ہوگا، جب سورج سوانیدے پر ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، مومن کے سر پر اس کے صدقے کا سایہ رکھا جائے گا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم صدقے کے ذریعے سے اپنی فرمایا کہ مریضوں کا علاج کرو،
صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دفع کرو اور زکوٰۃ کے ذریعے سے تم اپنے مال کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مہر لگا دی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے مال کو بڑھاتا ہے اور سود سے مال کو گھٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہر کو اور سے بات دے دیا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال کے اندر کمی نہیں لاتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے سچے سیدھے اور صاف ستھرے وعدے ہیں۔ فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکات دیتا ہے، ایک فرشتہ آسمان کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے نام پہ لگائے اس کو اس کا بدل فوراً عطا فرما دیجئے۔ تو دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے میرے دوستوں، اور نہ دینے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے زکات کی ادائیگی کے اندر اپنے آپ کو روکنے والے نہ بنیں اور پوری اپنے مال کی حساب لگا کر زکات دینے والے بن جائیں۔ ایک آدمی کے اوپر 10,000 روپیہ زکات بنتی ہے، وہ 9,999 روپے تو نکال دیتا ہے، 1 روپیہ غلطی سے بھی رہ جاتا ہے، وہ 1 روپیہ بھی پورے مال کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہاں تو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، عورتوں نے زیور تو ماؤں باپوں سے جو ہے جہیز کے اندر جو ہے اور اپنا حق سمجھ کے 50-50 تولہ لے لیا۔ یہاں شوہر کی آمدنی 2 ٹکے کی نہیں ہے، اب زکات نکالنے کے نام پر موت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ ایسی عورتوں کا زیور جو ہے وہ آگ کا بنا کر ان کو پہنا دیا جائے گا کہ اسی سے محبت کی وجہ سے میرا حکم توڑا تھا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، زکات کے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں اس تیزی سے پھیل رہی ہیں جس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ زکات کس پر فرض ہے؟ ہر مسلم پر، مسلمان پر یعنی غیر مسلم پر فرض نہیں، ہر عاقل پر، پاگل آدمی پر زکات فرض نہیں ہے چاہے کتنا مالدار ہو، ہر بالغ پر، نابالغ بچے پر زکات فرض نہیں چاہے اس کی ملکیت میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اور صاحب نصاب پر فی زمانہ 2014 کے اندر جو آدمی 40,000 روپے کا مالک ہے اور پچھلے سال بھی اس کے پاس اتنا ہی مال تھا، اس پر زکات واجب ہو چکی ہے۔ اب اس سے زیادہ جتنا ہے اس کا حساب لگا دے تو مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر اور صاحب نصاب پر زکات جو ہے وہ فرض ہے۔ زکات کا معاملہ ایسا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اس بات کو سمجھ لیجئے، عورتیں اس معاملے میں بڑی خوش فہمی کا شکار رہتی ہیں۔ اگر کسی زمانے کے اندر 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ سستا ہو جائے اور 52.5 تولہ چاندی مہنگی ہو جائے تو 7.5 تولہ سونے کے حساب سے زکات نکالی جائے گی، اس کا نصاب بنایا جائے گا۔ لیکن فی زمانہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت 3 لاکھ سے بھی اوپر ہے، جبکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 40-42 ہزار روپیہ بنتی ہے۔ اس لیے 52.5 تولہ چاندی کا نصاب لگایا جائے گا۔ 7.5 تولہ سونے کا اس زمانے میں کوئی بھی حساب نہیں ہے۔ 7.5 تولہ تو جس پر سونا ہے نا اس کے اوپر تو تقریباً 8,000 روپے کے قریب جو ہے وہ زکات بنتی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نصاب میں سونے کا حساب نہیں، چاندی کا حساب ہے۔ آپ کے پاس 40,000 روپیہ نگد ہے یا آپ کے پاس 40,000 کا سونا ہے یا 40,000 کی چاندی ہے یا 40,000 کا مال تجارت ہے تو آپ پر زکات فرض ہے۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ زکات کا حساب چاند کی تاریخ سے لگایا جاتا ہے۔ آپ کلوزنگ جون سے جون کر لیں میرے دوستوں، لیکن زکات کا حساب جو لگے گا یا محرم سے محرم یا رجب سے رجب یا شعبان سے شعبان یا رمضان سے رمضان ہوگا۔ انگریزی تاریخ کے حساب سے اگر آپ اپنی زکات کا سال پورا سمجھیں گے تو 33 سال کے بعد آپ کے اوپر 1 سال کی زکات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ادھار ہو جائے گی، کیونکہ انگریزی مہینہ اسلامی مہینے سے 10 دن کم ہوتا ہے، لہذا 33-35 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کے اوپر 1 سال کی زکات بڑھ جائے گی۔ بہتر یہ ہے مسلمان کے لیے کہ شب برات سے شب برات کا حساب رکھ لے اور رمضان میں نکالنا شروع کر دے۔ شب برات کا حساب اس لیے کہ یہ 15 دن مل جائیں، بھائی پچھلے سال کا کچھ باقی ہے تو نکال دیا جائے، اور رمضان سے اس سال کی اپنی زکات کو نکالنا شروع کر دیں۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ شوہر اگر قرض دار ہے تو بیوی کی زکات معلوم۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں جی ہم قرض دار ہیں ہم پر زکات ہے؟ نہیں ہے جی زکات۔ اچھا آپ کی بیوی کے پاس زیور ہے؟ جی ہاں ان کے پاس تو ہے۔ تو شوہر کی نماز شوہر پر، بیوی کی نماز بیوی پر، شوہر کا روزہ شوہر پر، بیوی کا روزہ بیوی پر، شوہر کی زکات شوہر پر، بیوی کی زکات بیوی پر۔ شوہر کے قرض دار ہونے کی وجہ سے بیوی اگر مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے اور زیورات کی مالک ہے تو بیوی کی زکات معاف نہیں ہوگی۔ بیوی اپنا زیور بیچ کر بھی زکات نکالے، اب وہ کہے جی ہمارے گھر میں تو فاقے پڑے ہوئے قرضے کی وجہ سے، تو پھر اللہ کی بندی اپنا زیور
زیور بیچ کے اپنے شوہر کا قرضہ اتار دے، اس کام میں تو تیری جان نکلے گی، باقی قرضے میں تو ضرور شامل ہو جائے گی۔ ویسے تو قرضہ آپ کا ہے جی، آپ جانو آپ کا کام، خود الٹے سیدھے کام بیٹھ کے دکانوں پہ کرتے ہو اور آ کر ہمارے متھے جب زکات کا وقت آ جائے تو اب میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں، جی ہم پر تو قرضہ ہے، زکات کا ذرا مولوی صاحب سے حساب تو پوچھیے۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میری بہن اپنے زیور کی زکات نکال، شوہر کے قرضے کی وجہ سے تیرے زیور کی زکات معاف نہیں ہوگی۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ زکات دیتے وقت بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکات دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، یعنی کہ میرے دوستوں اور بزرگوں نیت ہو جائے۔ ایک آدمی بیچارہ سفید پوش ہے، یا آپ جانتے ہیں زکات کا کہوں گا، اس کو پتا ہے لیکن کہوں گا، آپ کہیں بھائی میری طرف سے رکھ لو یار، بچوں کی عیدی ہے، یا میری طرف سے عیدی ہے یار، بچوں کے کپڑے بنوا لینا، آپ انعام رکھ لو، آپ ہدیہ رکھ لو، آپ تحفہ رکھ لو، کچھ بھی الفاظ کہہ کر آپ زکات دے دیجئے۔ زکات دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکات ہے، لیکن نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نیت نہ کی اور دے دیا تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس پچھلے سال 2 لاکھ روپیہ تھا، اس نے 2 لاکھ روپے پر زکات نکال دی 5,000 روپے۔ اب اس سال رمضان سے پہلے کہیں سے اس کے پاس 3 لاکھ روپے آ گیا، اب اس کے ہو گئے 5 لاکھ۔ اب جب یہ رمضان میں حساب کرنے بیٹھے گا تو اسے 5 لاکھ روپے پر زکات نکالنی پڑے گی، کیونکہ درمیان میں جو آیا گیا اس کا حساب نہیں۔ جس دن آپ کا سال پورا ہوگا اس دن اگر پچھلے سال سے کم ہے تو کم پر نکالیں، اس دن اگر پچھلے سال سے زیادہ ہے تو زیادہ پر نکالیں، اور رب کا اور رسول کا وعدہ ہے زکات پوری ادا کر دو، انشاءاللہ آئندہ سال اس سال سے زیادہ ہی مال نظر آئے گا۔ زکات کو ادا کرنا ہے، پھینکنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں جی زکات بس نکال دی جو بات بنے، نہ، زکات کو جس طرح نکالنا فرض ہے اس طرح صحیح طرح پہنچانا فرض ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں 3 حصے کر لو۔ پہلا حصہ اپنے قریبیوں کا، بہن بھائیوں کو دیکھ لو، چچا ماموں کو دیکھ لو، خالہ پھوپھی کو دیکھ لو، بھتیجے بھتیجیوں کو دیکھ لو، بھابھی کو دیکھ لو، بھاوج کو دیکھ لو، بہو کو دیکھ لو، ان کو زکات دے دو۔ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو، اور اس طرح فرمایا کہ دادا دادی پوتے پوتی ان رشتوں میں زکات نہیں ہوتی، باقی تمام رشتوں میں زکات ہوتی ہے۔ پہلا یہاں دیکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر حصہ قوم برادری کا، اور ایک حصہ مدارس کا ضرور رکھنا چاہیے۔ مدارس زکات کے سب سے زیادہ، سب سے صحیح اور سب سے بہترین مصارف ہیں۔ آج آدمی دینے کے بعد سوچتا ہے اور دیکھتا ہے یار زکات کے پیسے لے کر گیا تھا اور جوڑا تو میرے بیٹے سے بھی مہنگا پہنا ہوا ہے، زکات کے پیسے لے کر گئی تھی اور اس کی ٹپ ٹاپ تو میرے سے زیادہ ہے، تو دل دکھتا ہے۔ مدارس میں زکات دے دی جائے میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ پورے نہ صرف ثواب کی امید، صرف زکات کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہ جانے یہ مولوی کس کی زکات کے پیسے سے یہاں بن کے مولوی بیٹھا ہے اور ہزاروں لوگوں میں مسائل بیان کر رہا ہے، کس کا پیسہ نہ جانے ہماری پڑھائی پہ، ہماری کتابوں پہ اور ہمارے فرمایا رہن سہن پر آ کے لگا، اور آج وہ فرمایا آپ کے سامنے علم کی صورت میں آ رہا ہے اور اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے مدارس کا حصہ فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حصہ مدارس کے لیے رکھیں اور زکات کی ادائیگی کے لیے دیکھ لیا جائے۔ بعض اوقات اپنے قریبیوں میں کوئی غریب نہیں تو وہ حصہ بھی مدارس کے اندر ڈال دیا جائے، تاکہ مدارس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اعانت اور مدد ہو سکے۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ بعض لوگ ایڈوانس کے اوپر کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی دکان خرید لیتے ہیں۔ اب ایڈوانس کے اوپر جو آپ نے گھر، مکان اور دکان لیا ہے تو ایڈوانس میں جمع کی ہوئی رقم پر زکات آپ ہی کو نکالنی پڑے گی، کیونکہ ایڈوانس میں دی ہوئی جو رقم ہوتی ہے وہ ادھار شمار کی جاتی ہے اور ادھار کے مال پر زکات دینی پڑتی ہے۔ ہاں اگر آپ کا گھر پگڑی کا ہے، دکان پگڑی کی ہے، تو پگڑی کے دی ہوئی رقم پر زکات آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ اس مالک کے ذمہ ہے جس کے آپ نے حوالے کر دیا۔ اگر وہ رقم وہ خرچ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پاس موجود ہے تو پگڑی کے مکان اور دکان کی جو فرمایا زکات ہے وہ مالک کے ذمہ ہے۔ ایڈوانس پہ رقم کی جو دکان یا مکان لیا ہے تو وہ فرمایا لینے والے کو اس کی زکات دینی پڑے گی، وہ آپ کا ادھار ہے، جب جائیں گے تو آپ کو ملنے والا بن جائے گا۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ کمیٹی، بعض اوقات BC، ہم تو BC کہتے ہیں، آپ لوگ کمیٹی جو ہم جمع کرتے ہیں، اس کمیٹی کے اندر جو ہے کیا معاملہ ہے، تو اس کے 2 معاملے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی ابھی شروع ہوئی ہے، 4 مہینے ہوئے ہیں اور آپ کو آ گئی کمیٹی تھی لاکھ روپے والی، آپ نے 2,500 ہزار کر کے 10,000 جمع کروایا، لاکھ آ گیا ہے، پورے لاکھ پر زکات نکالنی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کمیٹی ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن آپ نے 4 مہینے میں 10,000 جمع کر دیا، کمیٹی اگر آ گئی تو پورے لاکھ پر زکات، کمیٹی نہیں آئی تو جتنا 10,000 جمع کر دیا ہے نا اب تک اس رمضان تک، اس پر آپ کو زکات نکالنی پڑے گی۔ اگلا معاملہ ایسا ہے، بعض لوگوں کے پاس رولر ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، جنریٹر ہوتے ہیں، ان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو خرید و فروخت کے لیے رکھا ہوتا ہے، ایک کرایہ
کرائے کے لیے، اگر رینٹ پر یعنی کرائے پر دینے کا ہے تو کروڑوں روپے کی بھی مشین پر زکات نہیں آئے گی، اس سے آنے والے رینٹ پر آئے گی۔ وہ رینٹ اگر خرچ ہو جاتا ہے تو ٹھیک، جمع ہوتا ہے تو آئے گی، لیکن اگر بیچنے کے لیے مشینیں رکھی ہیں نا، مشینیں رکھنے کا تو بڑا شوق ہے، موبائل کھولتے ہیں نا، یہ بھی میرے پاس، یہ بھی یار وہ ہے، ہاں بالکل مل جائے گی، وہ ہے مل جائے گی، نام نہیں آتے منظم سے ہی پوچھنا پڑے گا کس کس نام کے، بالکل سب ہے میرے پاس۔ جب زکات کا ٹائم آئے گا نا تو جان نکلے گی۔ کروڑوں کی مشینیں رکھی ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ زکات بھی دے دے میرے بھائی، جس مشین پر 1.5 لاکھ روپے کی فرمایا منافع کی امید رکھی ہے نا، اللہ فرمایا بکوانے والا ہے، ایمانداری سے زکات دے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر زیادہ پروفٹ دینے والا بن جائے گا۔ تو بیچنے کے لیے جتنی بھی مشینری آپ کے پاس پڑی ہے اس مشینری پر آپ کو زکات دینی پڑے گی۔ یہی نہیں، اسی طرح بعض اوقات ایک آدمی کوئی فلیٹ خرید لیتا ہے، اب فلیٹ لینے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس فلیٹ کو بیچ دوں، اب بیچنے کے لیے جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو ویلیو اچھی نہیں لگتی، لوگ کہتے ہیں ابھی ذرا مارکیٹ ٹھنڈی ہے بعد میں آئیے گا، پتہ نہیں گرم کیسے ہوتی ہے، بہرحال کہتے ہیں بعد میں آئیے گا۔ اب فرمایا کہ جب یہ آدمی سوچتا ہے کہ بیکار میں پڑا ہے، کرائے پہ چڑھا دیتا ہے، تو کرائے پہ چڑھایا ہے اور نیت اچھا پیسہ ملتے ہی بیچنے کی ہے تو اس دکان اور مکان پر آپ کو زکات دینی پڑے گی۔ لیکن ایک دکان اور مکان آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن اس لیے رکھا ہے کہ یار اس سے آنے والے کرائے سے گھر کا حساب کتاب چلتا ہے، تو اس صورت میں زکات نہیں آئے گی۔ نیت پر معاملہ ہے، نیت ابھی یا فیوچر میں بیچنے کی ہے تو اس دکان اور مکان کا فرمایا زکات ادا کرنی پڑے گی، اور نیت بیچنے کی نہیں ہے تو آپ اس سے کرایہ ساری زندگی کھاتے رہیں، اس پر زکات نہیں آئے گی۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ بعض اوقات آدمی شادی کے لیے، حج کے لیے یا فرمایا کسی دکان مکان خریدنے کے لیے اپنے پاس مال رکھتا ہے، لیکن ابھی تک نہ بچیوں کی شادی ہوئی، نہ حج پہ گئے، نہ دکان مکان لیا۔ اب جب زکات کا وقت آئے نا تو اس میں سے بھی زکات دینی پڑے گی۔ یہ بچیوں کے لیے ہے، بچیوں کی شادی کے لیے، یہ اللہ کے یہاں حساب نہیں چلتا۔ مال ابھی تک آپ کی ملکیت میں ہے، نہ شادی پہ خرچ ہوا، نہ حج پہ، نہ دکان مکان کے لینے پہ، اب زکات کے حساب کے وقت آپ کو اس سے پورا حساب کر کے زکات ادا کرنی پڑے گی، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ ورنہ میرے بھائی نہ کر فرمایا حساب زکات کا، دینا کتنا ہے؟ 2 لاکھ روپیہ رکھا ہے، 5,000 دینا ہے نا، تو دے کے دیکھ لے، تیری بچی جب بازار جائے گی نا شادی میں تو 50 کی جگہ 20,000 کا لباس لے کر آ جائے گی، 30 کا اللہ فائدہ کروا دے گا۔ تو جب اس 5 کے اندر بخل کرے گا نا، تو 50 کا سوچ کے جائے گا نا، وہ 70,000 پہ ہاتھ رکھے گی، تو کہے گا بیٹی یہ دینا تو ہے، تو 15,000 کا نقصان کر کے آ جائے گا۔ جانا تو ہے مال میرے دوست اور بزرگوں، خوشی سے دے دیں گے تو 2 وعدے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بڑھے گا بھی، حفاظت بھی ہوگی، اور اگر فرمایا خوشی سے نہ دیے تو لینے کے اللہ کے پاس بڑے راستے ہیں۔ آگے مسئلہ ایسا ہے کہ منگنی کے معاملے پر ہمارے یہاں بڑی لین دین چلتی ہے۔ منگنی تو بس الامان والحفید والا معاملہ بن چکی ہے۔ جب نئی نئی منگنی ہوتی ہے تو فرمایا جو لڑکا ہے اس کی بہن کو بھی جذبہ، اس کے بھائی کو بھی جذبہ، ماں کو بھی جذبہ، خالہ ماموں پھپھی کو جذبہ، ہر آ کے ہار ڈال رہا ہے۔ اس غریب بچی نے زندگی میں اتنا زیور نہیں دیکھا جتنا منگنی میں آ جاتا ہے۔ اب جب یہ منگنی ٹوٹتی ہے نا تو پہلا نعرہ کیا لگتا ہے؟ سونا واپس لاؤ، زیور واپس لاؤ۔ اب معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ اگر منگنی کے موقع پر آپ نے جو زیور دیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ 2 4 5 5 6 10 سال تک منگنیاں رہی ہیں اور پھر ٹوٹ گئی، زیور کا سوال کیا۔ اب گھر والے کہتے ہیں جی زیور ہمیں واپس چاہیے، تو 10 سال تک اس کی زکات کون نکالے گا؟ اگر 10 سال تک اس کی زکات نہیں نکالی گئی، لڑکی یہ کہتی ہے جی یہ تو میرے سسرال والوں کا ہے، ابھی تک میرا ہوا نہیں ہے۔ سسرال والے کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے بیٹے کی بہو کو دے دیا ہے، اب دونوں طرف سے آزادی ہے۔ اگر سسرال والے وہ زیور واپس لے لے، اگر کیا ہوتا ہے بھائی، سسرال والے جب وہ زیور واپس لے لیتے ہیں، بلکہ چھین کے لیتے ہیں، لڑ کے لیتے ہیں، بچی گھر سے لڑ کے چلی گئی، ماں کو گھر بھیجنے کی بلانے کی فکر نہیں ہے، زیور دے دے۔ اور یہاں معاملہ ایسا ہے کہ لڑکی لڑکے گھر پہ چلی گئی، ماں باپ یہ فکر نہیں کر رہے اس کو منا کر گھر بھیج دیں، وہ کہتے ہیں زیور نہیں دیں گے، زیور نہیں دیں گے۔ وہ اللہ کے بندے، سب سے بڑا زیور یہ تیری بچی ہے، اسے تو گھر بھیج دے، پہلے اسے گھر پہنچانے کی فکر کر، اس کے بعد دوسرے معاملات ہوں گے۔ تو منگنی کے موقع پر دیا ہوا جو زیور ہے، عرف عام کے اندر منگنیاں ٹوٹنے کے بعد وہ واپس لے لیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا لڑکے کے گھر والوں پر اس کی زکات ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض عورتوں کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے،
زیورات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی شان وہ بیوائیں ہوتی ہیں۔ اب بیوائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بیوہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں زکوٰۃ لینی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی بیوہ صاحب نصاب ہے اور مالدار ہے تو اس کو خود زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بیوہ ہونے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، یتیم ہونے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی جب تک کہ بالغ نہ ہو، بالغ ہونے کے بعد۔ تو فرمایا بیوہ ہونا اس بات کی نشانی نہیں۔ کئی ایسی عورتیں ہیں فرمایا جن کے بارے میں سنا کہ مالدار ہیں، زیورات والی ہے، پھر بھی زکاتوں میں بھیک مانگتی ہوئی پھرتی ہیں، کہتے جی ہم تو بیوہ ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہے میری بہن اور اس کے پاس زیورات ہیں تو اس کو زکات دینی پڑے گی۔ اور کوئی بیوہ عورت آپ سے زکات مانگ رہی ہے، آپ جانتے ہیں یہ مالدار ہے، صرف بیوہ ہونے کی بنیاد پر اگر آپ نے اس کو زکات دی تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی آمدنی معقول ہو۔ بعض اوقات ایک آدمی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، فریج، واشنگ مشین، ساری چیزیں گھر میں موجود ہے، آمدنی بھی 10-20 ہزار روپیہ ہے، لیکن اخراجات اس کے زیادہ ہیں۔ وہ جتنا آتا ہے سب عزت کے ساتھ فرمایا گھر میں لگا دیتا ہے۔ ایسا آدمی اگر زکات کا تقاضا کرے کہ جس کی آمدنی معقول ہے لیکن سب خرچ ہو جاتی ہے تو اسے بھی زکات کی مد میں سے جو ہے وہ زکات کی رقم دی جا سکتی ہے، اس سے زکات ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کا شوہر بد کردار ہو، شرابی ہے، جواری ہے، فرمایا دوسرے برے کاموں کے اندر مبتلا ہے اور مالدار ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو، بھائی یہ دانت اندر رکھو، دانت اندر رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی عورت کا شوہر بد کردار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے اور مالدار ہے، اور مالدار ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہے اور بیوی کے پاس، بیچاری کے پاس کچھ نہیں، وہ عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہے، تو ایسے بد کردار شوہر کی بیوی کو زکات دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ہے۔ نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ہے، کیونکہ اس بے غیرت کی بد کرداری تو ختم ہونی نہیں ہے، نہ یہ جوا چھوڑے گا نہ یہ شراب چھوڑے گا۔ اگر اس بہن کی زکات کی مد سے مدد نہ کی گئی تو وہ بہن بھی خدا نہ خواستہ غلط کاری میں نہ لگ جائے۔ اس لیے ایسی عورت کی مدد کرنا جس کا شوہر بد کردار ہو، اس میں زکات بھی ادا ہوگی اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اگلا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی کو 2، 4، 5، 6 سال گزر گئے اور زکات میں سمجھتی نہیں کہ زکات کیا ہوتی ہے، زکات دینے میں، لینے میں تو سمجھتی ہے، دینے میں نہیں سمجھتی زکات کیا ہوتی ہے۔ اب فرمایا 2-4 سال کے بعد کہیں سے سنا تو احساس ہوا، اب سوچا کہ بھائی میری شادی کو تو 2، 4، 5، 10 سال ہو گئے اور میں نے کبھی دیا نہیں، تو جتنے بھی سال شادی کو ہوئے ہیں اور جب سے صاحب نصاب ہوئے گی تمام سالوں کے حساب کر کے زکات دینی پڑے گی۔ ارے میری بہن تو ہمت کر کے حساب لگا لے کہ چل تیرے پہ 5 لاکھ روپے زکات بنی، آمدنی 5,000 ہے، تو ہمت کر کے نکالنا شروع کر، اگر تیری موت سے پہلے وہ پوری ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا، اور پوری نہ ہوئی تو مجھے میرے رب کی ذات سے یہ امید ہے کہ تیرا اخلاص دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ تجھے زکات کے ادا کرنے والوں میں شامل کر دے گا، کیونکہ زکات اللہ کا حق ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے۔ اگلا معاملہ ایسا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری آمدنی کم ہے لیکن زکات زیادہ ہے، تو کیا زکات کو یکمشت ادا کیا جائے یا تھوڑی تھوڑی کر کے؟ دونوں صورتوں میں اجازت ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور 50,000 روپے زکات بنتی ہے تو یکمشت زکات ادا کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہر مہینے 5,000 روپے اپنی سیلری سے یا آمدنی سے بھی زکات دے کر 10 مہینے میں پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس رمضان کی حساب کی ہوئی زکات کو آئندہ رمضان سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اگلا معاملہ ایسا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکات دینا ضروری ہے۔ میرے دوستوں ضروری تو نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن رمضان میں زکات دینے کے 2 فائدے ہیں۔ رمضان میں زکات دینے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو ثواب زیادہ ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، زکات فرض ہے، اس کا رمضان میں ادا کرنے سے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رمضان المبارک میں مستحق لوگ بہت زیادہ سامنے آتے ہیں، مستحقین بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ عام دنوں میں یہ مدرسے والے بیچارے کہاں آتے، یہ مستحق لوگ گلی گلی گھوم کے کہاں بیچارے مانگتے، تو رمضان کے مہینے میں رجحان بنا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اگر آپ کے پاس مال ہے اور زکات کا حساب بھی کر دیا تو رمضان ہی میں زکات کو نکال دینا چاہیے، ورنہ بعض لوگوں کی اپنی ترتیبیں ہوتی ہیں، مہینہ باندھا ہے کسی کا یا کوئی اور مدرسوں کا مہینہ باندھا ہے یا عید کے بعد کسی کو دینے کا پروگرام ہے، تو بہرحال زکات ایک فرض ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لی جائے۔ لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا، آخری بات اور بات ختم کروں گا، کہ بھائی جتنی زکات ہم پر بنتی ہے، 2014 میں مجھ پر 60,000 روپیہ زکات بنتی ہے، لکھ کے رکھ لی جائے اور نکالتا جائے تو لکھتا چلا جائے، تاکہ مرنے کے بعد اولاد جب اپنا مال بانٹے گی نا میرے بھائی، اپنا لے لے گی نا، یہ میرا یہ میرا یہ میرا، تو باپ کا لکھا ہوا پرچہ سامنے آئے گا
کہ بھئی باپ پر 30,000 روپیہ زکوٰۃ کا باقی تھا تو پہلے زکوٰۃ نکال کر ادا کرے گی، اس کے بعد وہ مال آپس میں تقسیم کرنے والی بنے گی۔ تو یہ تھوڑے سے مسائل میں نے زکوٰۃ سے متعلق عرض کر دی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ زکوٰۃ نکالیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم پورا اپنے مال کی ایک ایک پیسے کے حساب لگاتے ہیں تو اللہ اگلے سال زکوٰۃ کو بڑھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سال 10,000 روپے زکوٰۃ تھی، اگلے سال 15,000 ہو گئی، تو یعنی اس سال آپ 4 لاکھ روپے کے مالک تھے، اگلے سال آپ 6 لاکھ کے مالک ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، میرے محترم عزیزوں، اس فرض کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔